عورت کی طرف سے مرد کے پاس جائز اور ناجائز کی تفریق کیے بغیر مطالبات کا انبار لگ جاتا ہے، مانگڑی تقاضے اس کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، جس سے تنگ آ کر تیسرے نمبر پر یا تو کمپلینٹس کا، شکایات کا انبار لگ جاتا ہے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کی بہنوں کی طرف سے، یا گھر کے خرچے کی طرف سے، مہنگائی کی طرف سے۔ تو اب یہ مرد جو دن بھر کا تھکا تھکایا سکون پانے کے لیے گھر میں آتا ہے، اسے جب یہ سکون گھر میں نہیں ملتا اور اس کو جھگڑے کا خطرہ رہتا ہے، گھر ٹوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو وہ گھر چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ جہاں بہت بڑی وجہ مردوں کی شرارت کی ہے، مردوں کے دھیان نہ دینے کی ہے، وہیں بہت بڑی وجہ عورتوں کے باب میں بھی ہے۔ عورتوں کے باب میں حدیثوں میں بہت زبردست تجربے کے طور پر پریکٹیکلی مسلم شریف کی روایت میں بات آئی۔ ایک صحابی تشریف لے گئے تھے باہر، اللہ کے راستے میں جہاں بھی گئے ہوں، ان کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ جب وہ صحابی تشریف لے گئے تھے، یہ سننے کے قابل بات ہے، وہ چھوٹا بچہ بیمار تھا۔ جب وہ صحابی باہر تھے، گھر سے دور تھے، تو ان کا بچہ دم توڑ دیا، وہ بچہ مر گیا بیچارہ، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شوہر اسی دن واپس گھر پر تشریف لائے۔ دیکھو عورتیں کیسی ہوتی تھی، انہوں نے یعنی وہ صحابیہ نے، اس عورت نے اپنے اس انتقال کیے ہوئے بچے کو بہترین شال اڑا دی، اس کو چادر میں لپیٹ دیا، تاکہ آنے والے شوہر کو ایسا لگے کہ میرا بچہ سو گیا ہے، میرا بچہ آرام کر رہا ہے۔ سمجھو اور سیکھو میری بہنوں اور بیٹیوں، صبر تو کرنا پڑتا ہے، ضبط تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام جو سکھا رہا ہے۔ اب وہ صحابی گھر پہنچے تھے، ایک طویل مدت کے بعد پہنچے تھے۔ سائیکالوجیکلی وہ آنے والے صحابی کو اپنی بیوی سے میرج لائف کے بعد کی جو ضرورت ہوتی ہے بشری اور انسانی طور پر، عورت نے اس کو تاڑ لیا، بھانپ لیا کہ میرا مرد ایک لمبی مدت کے بعد گھر آیا ہے، میں اس کے اوپر آتے کے ساتھ اٹیک کر دوں گی تو اس کو کہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی صحابیات تھیں، وہ صرف مسلح پکڑ کے نہیں بیٹھی رہتی تھیں۔ آج کل ہماری کچھ بیویوں نے، عورتوں نے، مستورات نے سمجھ رکھا ہے کہ نیکی یعنی مسلح پر زیادہ تر بیٹھے رہنے کا، تسبیح پھراتے رہنے کی۔ نہیں 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 نہیں، عورت کو تو یہاں تک کہا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اگر عورت کا شوہر گھر پر حاضر ہے تو وہ نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہ کسی مفتی نے نہیں بولا ہے کہ آپ یہ کہو کہ مفتیان کرام مرد ہے اس لیے اپنے فیور کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ مرد کامل کہہ رہے ہیں جو اپنی خواہشات پر پورا کنٹرول کرتے تھے اور جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہوتے ہوئے نفل روزہ اس کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ادھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے یا جسمانی معقول مرض کے بغیر اگر وہ اعتذار کر دے، ضد پر اڑ جائے، تو دیکھو شوہر کا کتنا خیال کیا کہ پوری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔
بددعا بھیجتے رہتے ہیں. مجھے جو اصل بات کہنی ہے وہ یہ کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. اب اس عورت نے آنے والے شوہر کا ویلکم کیا, استقبال کیا اور ان کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دی, اور جس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے, جو بہت سے مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد بشری ضرورت کا, انسانی ضرورت کا پورا کرنا ہے. وہ ضرورت پوری ہو گئی. اس کے بعد اس عورت کی تربیت دیکھو, اس عورت کا مزاج دیکھو کہ کیسا اسلامی مزاج ہے. وہ اپنے شوہر کو ڈائریکٹ یہ خبر نہیں سنا رہی ہے کہ بچہ مر گیا, ورنہ وہ مرد کیسے برداشت کرتا. دیکھو عورتیں کیسی ہوتی تھی. اس عورت نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں, اگر کوئی ہمارے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھے اور اس کا وہ ٹائم لیمٹ پوری ہو جائے اور وہ اپنی امانت واپس مانگے تو ہمیں خوشی خوشی دے دینا چاہیے؟ نہیں. کہا بالکل, امانت اس کی ہے, لہذا ہمیں خوشی خوشی اس کو دے دینا چاہیے. اب انہوں نے تپتے پر ہتھوڑا مار دیا اور اپنے شوہر سے کہا بچہ اللہ کی امانت تھا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا, اس امانت کے واپس لینے کا وقت آ گیا تھا تو اللہ نے وہ امانت لے لی, اب کیا کریں گے؟ گویا عورت نے مرد کا مزاج دینی بنایا, گویا عورت نے مرد کو صبر کرنا سکھایا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا تمام تر دار و مدار عورت کے اوپر ہوتا ہے. عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت نشان بھی بنا سکتی ہے اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم کدا بھی بنا سکتی ہے. اصل میں ہماری بیٹیوں نے, ہماری بہنوں نے اور ہماری ماؤں نے شادی کے بعد ان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھا نہیں ہے. انہوں نے اتنا تو سمجھا ہے سیٹرڈے سنڈے کو ویکینڈ منانے کے لیے ابھراٹ جانا, یا پھر ادھر اللہ جانے میں نام بھول رہا ہوں, ڈمس جانا, چوپاٹی جانا یا آؤٹنگ کرنا. یہ بے شک ہم منع نہیں کرتے. آپ میرے وہ بیانات سنیے جو یوٹیوب پر میں مردوں کو دیتا ہوں, وہ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, لیکن آج میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں لہذا آپ کو آپ کی بات سناؤں گا. ہم عام طور پر مردوں کے بیان میں کہتے ہیں, آپ ایسا مت کہنا کہ مفتی صاحب ون سائیڈ گیم چل رہے ہیں. ہم مردوں کو یہ کہتے ہیں بیویوں کو آؤٹنگ کرواؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر ہل اسٹیشنز پر بھی جاتے تھے. ہم وہ مردوں کو بتاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ تقاضے مانگنے میں پہل مت کرو, حق ادا کرنے میں پہل کرو. جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ حق طلبی میں. حق ادائیگی کا جذبہ آ جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ دو باتیں اگر میری سمجھ میں آ گئیں تو آج کا بیان ہمارا وصول ہے. کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہر آدمی اپنا حق ادا کرنے والا بن جائے, سامنے والے سے حق کا مطالبہ نہ کرے, سامنے والے کو اس کی مرضی پر اور اس کے اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے. لفی اچھی لگی ناصر بری